الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ 29واں سبق ہے علم میراث کورس کا، اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ آج کا سبق جو ہے ہم سراجی سے پڑھیں گے، کیونکہ اس سبق کی سلائیڈ سے ہم نے سبق کو پڑھ لیا تھا کل کے دن میں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سراجی سے کیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جو کل کا ہمارا سبق تھا، وہ ہم نے کیا ہے اصول پڑھے تھے، ورثاء اور قرض خواہوں کے درمیان ترکہ تقسیم کاری، تو جس میں سے ہم نے کیا ہے مسئلہ کی تصحیح سے کے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد، مسئلے کی تصحیح کے مسائل، ہاں، مسئلے کی تصحیح کے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد ہر وارث کا حصہ متعین ہو جائے تو اصل مال یعنی ترکہ سے تقسیم کاری کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ تصحیح اور کل ترکہ کے درمیان تین حالتیں بن سکتی ہیں، یا تو نسبت تماثل ہوگی، یا تباین ہوگی، یا توافق ہوگی۔ اگر کیا ہے تماثل ہو تو کوئی ضرب وغیرہ کی حاجت نہیں، یعنی اگر آپس میں تصحیح کا عدد اور ترکہ برابر ہوں تو کسی ضرب وغیرہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور اگر کیا ہے تصحیح اور ترکہ کے درمیان تباین ہو تو پھر کیا ہے تصحیح والے حصے کو ترکہ کے کل مقدار سے ضرب دے کر حاصل شدہ جواب کو کل تصحیح پر کیا ہے تقسیم کریں گے، تو جو فائنل جواب قسمت آئے گا وہی وارث کا ترکہ میں سے حصہ ہوگا، یعنی وارث کا حصہ ضرب کل ترکہ تقسیم کل تصحیح، تو وہ ترکہ میں سے ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ترک تصحیح اور ترکہ کے درمیان توافق کی نسبت ہو یا تداخل کی نسبت ہو تو کیا ہے وارث کا حصہ ضرب ترکہ کا وفق، اور جو حاصل ضرب آئے گا اس کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں گے، تو ترکہ میں سے ہر وارث کا ہر فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ قرض خواہوں کے درمیان قرض تقسیم کاری کا بھی ہم نے کل بیان پڑھا تھا کہ قرض خواہوں کے قرضہ کیا ہے تصحیح کا درجہ لے لیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مجموع الدین۔ تو مجموع الدین جو ہے وہ تصحیح کے درجے میں ہوتا ہے، اور ہر قرض خواہ کا جو حصہ ہوتا ہے قرض ہوتا ہے وہ سہام کے درجے میں ہوتا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق کیا ہے بانٹا جاتا ہے جیسے ہم نے کیا ہے ترکہ تقسیم کیا ہے۔ تو قرض خواہ کا انفرادی قرض ضرب کل ترکہ، اور تقسیم کیا ہے تمام قرضوں کا مجموعہ مجموع دین۔ اسی طرح قرض خواہ کا انفرادی قرض ضرب ترکہ کا وفق، اور کیا ہے تقسیم مجموع دین کا وقف، تو یہ بھی کیا ہوگا قرضہ بھی اس طرح نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہم جو ہے کتاب سراجی سے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اذا کان بین تصحیح و ترکتی مباینتن، کہ جب کیا ہے تصحیح اور ترکہ کے درمیان کیا ہو مباینت، تباین کی نسبت ہو، یعنی تصحیح اور ترکہ کے درمیان کس کی نسبت ہو تباین کی، تو فدرم سہام کل وارث من التصحیح، تو تصحیح میں سے ملنے والے ہر وارث کے سہام کو تو ضرب دے کس میں فی جمیع ترکتے کل ترکہ میں، تو سہام کو تو ضرب دے کل ترکہ میں، ثم مقسم المبلغ، پھر کیا ہے حاصل ضرب کو، حاصل مبلغ کیا ہے حاصل ضرب کو تو تقسیم کر دے الگ تصحیح تصحیح پر، تو وہی پھر کیا ہوگا ہر وارث کا ترکہ میں سے حصہ ہوگا۔ مثال کیا تھی، دو بیٹیاں ماں باپ، اور ترکہ کتنا ہے سبعۃ دنانیرا 7 دینار، یہ ہم نے حل کر بھی لیا تھا کل کی ڈیٹ میں، مسئلہ حل کر رکھا ہے میں نے۔
کہ دو بیٹیاں، ماں اور باپ، دو بیٹیوں کو 4 حصے، ماں کو 1 حصہ، باپ کو 1 حصہ، اور مخرج مسئلہ کتنا ہے؟ 6۔ اور ترکہ کتنا ہے؟ 7 دینار۔ آواز نہیں آنی چاہیے بیچ میں سے، آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آنی چاہیے۔ ترکہ ہے، یہ دیکھیں آواز نہیں آنی چاہیے۔ ترکہ کتنا ہے؟ 7 دینار، اور ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تباین۔ مخرج مسئلہ اور ترکہ کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو کہتے ہیں کہ سہام کو ترکہ میں ضرب دیں اور ترکہ کو کل تصحیح پر تقسیم کریں، تو بنے گا 4 ضرب 7 تقسیم 6۔ 4 ضرب 7 28 تقسیم 6، تو وہ کیا ہوگا؟ اس فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، 4 ضرب 7، 4 ضرب 7 28 تقسیم 6، تو کیا ہے؟ 4.66۔ 4.66 دینار جو ہوں گے، 4.66 دینار، یہ کیا ہوں گے؟ اس فریق کا حصہ ہوں گے، بیٹیوں کے فریق کا حصہ۔ تو سہام ضرب کل ترکہ، 4 ضرب 7 28، اور تقسیم کل تصحیح 6، تو یہ کیا ہوگا؟ اس فریق کا ترکہ میں سے حصہ ہوگا۔ جب وارث کے سہام کو ضرب دیں گے تو وارث کا حصہ نکل آئے گا۔ وارث کا سہام کتنے ہیں؟ دو بیٹیوں کے، اگر 4 ہیں تو وارث کا فی بیٹی کا کتنا ہوگا؟ 2۔ فی بیٹی کتنا ہوگا؟ 2۔ اب وارث کے سہام کو ضرب دیں گے تو وارث کا حصہ نکل آئے گا 2 ضرب 7 تقسیم 6۔ 2 ضرب 7 14 تقسیم 6، 14 تقسیم 6، 2.33۔ تو 2.2 دینار پورے اور 1/3۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ 2.33 دینار کیا ہوں گے؟ فی بیٹی کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح ماں کا 1 ضرب 7 تقسیم 6، 1 ضرب 7 یعنی 7 تقسیم 6، 7 تقسیم 6، 1.66، 1.16، 1.16، تو یہ ماں اور باپ کا بن جائے گا جی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جب کیا ہے، تصحیح اور ترکہ کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو تصحیح میں سے ہر وارث کے سہام کو ضرب دے فی جمیع ترکتے، پورے ترکہ میں، ثم مقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تو کیا ہے؟ تقسیم کر علی تصحیح، تصحیح پر۔ اس کی مثال 2 بیٹیاں، ماں باپ، ترکہ 7 دینار، جس کو ہم نے ابھی حل کر لیا۔ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرِكَةِ، جب تصحیح اور ترکہ کے درمیان موافقتن، توافق کی نسبت ہو، فَضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التصحیح، تصحیح میں سے ہر وارث کے سہام کو تو ضرب دے فی وفق ترکتے، ترکہ کے وفق میں، ثم مقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تو تقسیم کر، مبلغ میں نا، حاصل ضرب کو تقسیم کر علا وفق تصحیح، تصحیح کے وفق پر، فل خارج، تو اب جو خارج قسمت آئے گا، خارج تقسیم آئے گا، نصیب و ذالک الوارث فی الوجہین، دونوں صورتوں میں، چاہے تباین ہو چاہے توافق ہو، دونوں صورتوں میں اس وارث کا کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا۔
توافق والی مثال بھی حل کر لیتے ہیں، کی ہوئی ہے ہم نے پہلے بھی کل، یہی مثال ہے۔ اگر ہم یہاں پر کیا ہے 8 کر دیتے ہیں، توافق والی مثال بن جائے گی۔ دو بیٹیاں، ماں، باپ۔ باپ۔ دو بیٹی کو کتنا ملا ابھی ادھر ہی نکال لیتے ہیں، فی بیٹی 4، فریق کے لیے 4، اور فی بیٹی کتنا ملا 2، ماں کے لیے کیا ہے 1، باپ کے لیے بھی 1، مخرج مسئلہ کس سے تھا 6 سے، جیسے اور ترکہ کتنا ہے 8 7۔ دینار، موافقت تبھی بنے گی نا 8 دینار، ٹھیک ہے۔ تو توافق کی نسبت تو کس کے درمیان، ترکہ اور اس کے درمیان، 6 اور 8 کے درمیان کس کی نسبت ہے توافق کی۔ توافق کی۔ تو 8 کا وقت کتنا نکلے گا 4، اور 6 کے درمیان عدد وقت ملے گا 2، 2 کے ذریعے 8 کا وقت کتنا نکلے گا 4، اور 4 6 کا وقت کتنا نکلے گا 3۔ 3۔ تو اب 2 کو ضرب دیں، 2 ضرب 4 تقسیم 3، یعنی 2 کو سہام کو ضرب دیں گے، وارث کے سہام کو ضرب دیں گے ترکہ کے وقف میں، اور ترکہ کے وقف حاصل ضرب کو تقسیم کریں گے مخرج مسئلہ کے یا تصحیح کے وفق پر۔ یہی ہے کہ جب کیا ہے تصحیح اور ترکہ کے درمیان توافق کی نسبت ہو، تو تصحیح میں سے ہر وارث کے سہام کو تو ضرب دے کس میں، ترکہ کے وفق میں، اور وہ کتنا تھا 4، پھر حاصل ضرب کو تو تقسیم کا تصحیح کے وفق، اور وہ کتنا تھا 3، 3 تھا نا، 2 ضرب 4 3۔ تقسیم 3، 2 جی جی۔ ضرب 4 8 تقسیم 3، تو وہی کیا ہوگا 8 تقسیم 3، 2.66۔ تو یہ فی بیٹی کا حصہ آ جائے گا، اور باپ کا کتنا، ماں کا کتنا بنے گا 1، 1 ضرب 4، ترکہ کا وقت کتنا ہے 4 تقسیم تصحیح کا وقت، 1 ضرب 4 4 تقسیم 3، 4 تقسیم 3، 1.33۔ ٹھیک ہے جی، ماں کا بھی اس طرح نکل آئے گا، باپ کا بھی اسی طرح نکل آئے گا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ہاذا لمعرفت نصیب کل فرد من الورثتی، یہ کیا تھا، یہ تھا طریقہ کار کیا ہے، لمعرفت نصیب کل فرد، ہر فرد کا ورثاء میں سے، من الورثتی ورثاء میں سے ہر فرد کے حصے کو پہچاننے کا یہ طریقہ تھا۔ ہم نے فرد کا حصے کو ضرب دیں گے تو فرد کا حصہ نکل آئے گا ترکہ میں سے، اور اگر فریق کے سہام کو ضرب دیں گے تو فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ اما لمعرفت، بالکل یہ فریق کا حصہ جیسے 4 تھا، ٹھیک ہے، بہرحال لمعرفت نصیب کل فریق منہم، ان میں سے ہر فریق کے حصے کو پہچاننے کے لیے تو کیا کرے گا، وہی طریقہ کار اپنائے گا۔ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنَ الْأَصْلِ مَسْأَلَةٍ، اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے جو ہوگا، اور وہ کتنا تھا، بیٹیوں کے لیے ہم نے کیا رکھا تھا 4، 2 بیٹیوں کے لیے کیا تھا 4، تو اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے جو ہوگا اس کو تو ضرب دے گا کس میں، فی وفق ترکتے، ترکہ کے وفق، اور وہ کتنا تھا، ترکہ کتنا تھا 8، اس کا وقت کتنا تھا 4، 4 چوکے 8۔ 16، تم 4۔ مقسم المبلغہ، پھر حاصل ضرب یعنی 16 کو تو تقسیم کرے گا علا وفق کے مسئلتے، مسئلہ کے وفق، اور وہ کتنا تھا 6 کا وفق کتنا تھا 3، تو 16 3۔ تقسیم 3، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ اس کو بھی دیکھیں، 4، یہ 4 ہے، اگر اس کو ضرب دیں گے نا 8 4 کے ساتھ، 4 چوکے 16 ضرب تقسیم 3،
یہ تو فرد کا حصہ نکلا تھا نا، 4 ضرب 4 کیا بنے گا؟ 16 اور تقسیم 3، تو وہ فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ بات وہی ہے، صرف گھمایا جا رہا ہے۔ 16 تقسیم 3، 5.33، 5.33۔ 35۔ تو یہ فریق کا حصہ ہو گیا دو بیٹیوں کا ترکہ میں سے۔ 8 دینار میں سے ٹوٹل کتنا بنا دو بیٹیوں کے لیے؟ 5.33، اور فی بیٹی کے لیے کتنا بنا؟ 2.66۔ 266۔ ہاں، اسی طرح تباین کا بھی طریقہ اپنایا جائے گا اگر فریق کا حصہ نکالنا ہے تو۔ تباین والا یہاں پر تھا، ہم کر بھی چکے ہیں تباین والا۔ 4 کو ہم نے ضرب دی تھی کس کے ساتھ؟ 7 کے ساتھ۔ 4 ضرب 7، 28 تقسیم 6، تو یہ کیا تھا؟ کیا ہے؟ پورے فریق کا حصہ، دو بیٹیوں کے فریق کا حصہ کتنا بنا؟ 4.66، اور فی بیٹی حصہ بھی ہم نکال چکے ہیں 2.33۔ 2 ضرب 7، 14 تقسیم 6۔ جی، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الطَّرِيقَةِ وَالْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ، اور اگر یہ تب ہوگا، مسئلہ تب کریں گے، یہ والی صورت تب بنے گی کہ جو تھا اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے عدد، وہ کیا تھا؟ 4، اس کو ضرب دے تو کس میں؟ ترکہ کے وفق میں، اور وہ کتنا تھا؟ 8 ترکہ تھا، تو اس کا وفق کتنا تھا؟ 4۔ پھر کیا ہے؟ جو ضرب آئے گا حاصل ضرب 16، اس کو تو کیا ہے؟ تقسیم کر دے مسئلہ کے وفق یعنی 3 پر۔ تو یہ تب ہوگا ان کان بین الترکۃ والمسألۃ موافقۃ، اگر ترکہ اور مسئلہ کے درمیان توافق کی نسبت ہو۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، اور اگر ترکہ اور مسئلہ کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو فَاضْرِبْ فِي كُلِّ ترکتی، ترکہ کے کل میں تو کیا ہے؟ ضرب دے، ٹھیک ہے؟ ثم مقسم الحاصلہ، پھر جو کیا ہے حاصل تقسیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پھر حاصل ضرب جو ہوگا اس کو تقسیم کر دے علی جمیع المسلۃ، مسئلہ کے کل پر، تو فل فارج ہو یعنی مسئلہ کے کل پر۔ اگر تباین کی نسبت ہو تو کیا ہے؟ تو ضرب دے گا کل ترکہ میں، کل ترکہ میں، یہ مثال والی یہ والی ہے، کل ترکہ میں تباین کی نسبت ہو 7 اور 6 کے درمیان، تو 4 کو تو ضرب دے گا کل ترکہ یعنی 7 میں، 28 بنے گا، اس کو کل تصحیح پر کیا ہے؟ تقسیم کار 6 پر، تو کیا ہے؟ یہ فری کیسا ہوگا؟ کیا ہے؟ اگر تباین کی نسبت ہو تو کل ترکہ میں تو ضرب دے، وہ تھا 7، 7 چوک 28، ثم مقسم الحاصلہ، پھر حاصل ضرب کو تو تقسیم کر دے علی جمیع المسلۃ، کل مسئلہ پر، کل مسئلہ کتنا تھا؟ 6۔ فل خارج ہو، تو جو اب حاصل ہوگا خارج قسمت ہوگا وہ دونوں صورتوں میں اس فریق کا حصہ ہوگا۔ یہ تو تھا ترکہ تقسیم کاری کا طریقہ۔ اب قرض تقسیم کاری کا طریقہ بھی بالکل سیم اسی اصولوں کے مطابق بانٹا جائے گا۔ قرضہ میں کیا ہے؟ قرض خواہوں کا قرضہ سہام کے درجے میں ہوگا اور ان کا مجموع دین تصحیح کے درجے میں ہوگا۔ واما فی قضاء الدیون فدین کل غریم بمنزلت سہام کل وارث من فی العملی، فرماتے ہیں بہرحال قرضوں کی ادائیگی میں تو فرماتے ہیں کہ ہر قرض خواہ کا قرضہ، فدین کل غریم، ہر قرض خواہ کا قرضہ، بمنزلت سہام کل وارث من فی العمل، عمل کرنے میں ہر وارث کے سہام کے مرتبے میں ہوگا۔ کلمہ یہ سمجھا چکا تھا۔ زید نے قرض دے رکھا تمیت کو 50 روپے، عمر نے 30 روپے، بکر نے 20 روپے۔ ان ٹوٹل ان کا کیا ہے؟ جو قرضہ ہے وہ سہام کے درجے میں ہے، اور ان کا قرضے کا مجموعہ کیا بنے گا؟ مجموع الدین، وہ بن جائے گا تصحیح کے درجے میں، اور وہ کتنا بنے گا؟ 50، 30 اور 20، 100۔ اور جو ترکہ ہوگا، مثال 50 روپے ہے، ترکہ بچا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ترکہ اب اسی اصول کے مطابق یا تبادل کی نسبت ہوگی یا توافق کی نسبت ہوگی، تو انہی اصولوں کے مطابق جیسے ترکہ تقسیم کیا تھا اسی اصولوں کے مطابق کیا ہے؟ قرضہ بھی تقسیم ہو جائے گا۔
کیا ہے فدائم کل غریمن، ہر قرض خواہ کا قرضہ عمل کرنے میں ہر وارث کے سہام کے مرتبے میں ہوگا. وہ مجموع الدین بمنزلت تصحیح، اور قرضے کا مجموعہ تصحیح کے مرتبے میں ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ قُصُورٌ، اگر ترکہ میں کوئی کسر واقع ہو، مطلب پورا دد نہ ہو ترکے میں. فَبْسُطِ التَّرِكَةَ وَالْمَسْلَةَ كِلْتَيْهِمَا، پھر تو کیا ہے ترکہ اور مسئلہ میں سے ہر ایک کو پھیلا دے گا. پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اجعلہما من جنس الکسر، ان دونوں کو بنا دے گا کسر کی جنس میں سے. ثم قدم فیما رسمناہ، پھر اس کے اندر لگائے گا وہی، بڑھائے گا وہ اصول جن کو ہم لکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کسر واقع ہونے کی صورت. یہ والا ترکہ میں اگر آ جائے کوئی کسر، جیسے کہ ورثہ میں دو بیٹیاں ماں باپ، کل ترکہ کتنا ہے؟ 12 دینار اور 1 دینار، 3/4، 12 دینار پورے اور 3/4 دینار. یہ کیا ہے؟ کسر آ گئی. مسئلہ حل کر لیتے ہیں. ماں، دو بیٹیاں، ماں، باپ، اور دو بیٹیوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ 2/3، 1/6، 1/6 پلس اسبا. مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے 3 दूनी 6، 2 दूनी 4، 6 एकम 6، 1 एकम 1، 6 एकम 6، 1 एकम 1. اور ترکہ کتنا ہے؟ ترکہ میں اگر کسر ہے، مثال 12 دینار پورے ہیں اور 12 صحیح 3/4، یعنی 12 دینار تو کیا ہیں؟ پورے ہیں، اور 1 دینار کے 4 حصوں میں کیا ہے؟ 3 حصے، 3/4. اب ترکہ، اب تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا. 6 اور 12 کے درمیان تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، 3/4 کے درمیان کیا نسبت ہوگی. یعنی 12 دینار تو پورے ہیں اور 1 دینار کے 4 حصوں میں سے کیا ہے؟ 3 حصے، 3/4، 12 صحیح 3/4. تو اب آ گئی کسر ترکہ میں. اب کیسے ختم کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسر ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مخرج ہوتا ہے اس کے ساتھ ضرب کھاتا ہے. اس کے ساتھ کیا کھاتا ہے؟ ضرب. اور یہ اوپر والا جو ہوتا ہے شمار کنندہ، وہ کیا ہو جمع ہو جاتا ہے. ریاضی کے اصول میں سے ایسے ہی ہے. 4 ضرب 12، 12 چوک 48، اور 3 جمع ہو جائیں گے تو کیا ہے؟ 51. 48 جمع 3، یہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے. یہ والا حصہ 3 ان میں کیا ہو جاتا ہے؟ جمع. تو 12 چوک 48 جمع 3، تو یعنی 51/4. اسی طرح اس کو بھی 4 سے، جس مخرج سے ہم نے 12 کو ضرب دی تھی نا، جس مخرج سے 12 کو ضرب دی تھی 4 سے، اسی کو اس 4 سے بھی، 6 سے بھی ضرب دیں گے. 4 کو ہم نے 12 سے ضرب دی تھی اور 3 جمع کر لیے تھے، تو 12 چوک 48 جمع 3 51، اور 6 ضرب 4 تو 24. اب 24 اور 51 کے درمیان دیکھی جائے گی نسبت. 24 اور 51 کے درمیان دیکھی جائے گی نسبت. تو کون سی نسبت بنتی ہے؟ تباین. کیا بنتی ہے؟ تباین کی. تباین بنتی ہے نا. 24 دونے 48، بچیں گے 3. نہیں، تباین نہیں بنتی، توافق بنتی ہے. توافق بنتی ہے. 3 بچ رہا ہے، توافق بنے گی. دیکھ لیتے ہیں. 24 دونے 48، بچے گے 3. اب 3 میں سے کتنی بار کر کے نکل جائے گا؟ نکل جائے گا تقریباً 21. 21 ہوں گے تو پھر 3 بچیں گے. ہاں، 3 3 عدد وفق بنا. 3 کیا بنا؟ عدد وفق. ٹھیک ہے. تو جب عدد وفق کو، وفق کی نسبت ہو، مسئلہ اور ترکہ کے درمیان وفق کی نسبت ہو،
تو پھر پہلے اس کا وقف نکال لیں گے، پھر اس کا وقف نکال لیں گے، پھر سہاموں سے ضرب دیں گے، تو 3 کے ذریعے وقف کتنا نکلے گا؟ 3 چوکے 48 کتنی مرتبہ بنے گا؟ 51 پہ کتنی بار جائے گا پہاڑا؟ 3 کا پہاڑا کتنی بار جائے گا؟ 16 دفعہ۔ 17 × 3 51، ٹھیک ہے، 17 مرتبہ جائے گا، 3 کا پہاڑا 17 مرتبہ جائے گا، اور 3 کا پہاڑا 24 پہ کتنی مرتبہ جائے گا؟ 8×3 = 24۔ تو یہ ہم نے کیا ہے، ایسا کریں گے کہ توافق کی نسبت ہے، 24 اور 51 میں کس کی نسبت ہے؟ توافق کی، جس میں سے کیا ہے 51 کا 3 کے ذریعے وفق نکالیں تو کیا نکلتا ہے وفق 17، اور 24 کا وفق کتنا نکلتا ہے؟ 3 کے ذریعے نکالیں تو کیا ہے 8۔ اب کیا ہوگا؟ 4 ضرب 17 اور تقسیم 8، یہی بنے گا نا، کہ سہام کو ضرب دیں گے ترکہ کے وفق میں، اور وہ تھا 17، 17 4 ضرب 17، 4 ضرب 17 68 تقسیم کیا ہے؟ ترکہ کا وفق کتنا ہے؟ 8، تو 8.5، 8.5 بیٹیوں کے لیے 1 ضرب 17، 17 تقسیم 8، 17 تقسیم 17 دو تقسیم اشاریہ ایک دفعہ۔ 2.125، 2.125، اسی طرح یہ بھی بنے گا 2.125۔ تو آپ دیکھیں ذرا کتنے پورے ہوئے؟ 8 یہ والے پورے پورے عدد، یہ بھی 2 والا پورا پورا ہے، اور یہ بھی 2 پورا ہے، تو کتنے دینار ہو گئے؟ 12 دینار تھے نا، 12 دینار ہمارے پاس، 12 دینار پورے تھے، 12 دینار، ٹھیک ہے، ذرا 12 ہوتے ہیں، 8 × 2 10 2 12، 12 ہو گئے پورے۔ آپ دیکھیں اب 1 دینار کے ہم نے کتنے کرنے تھے؟ 3 حصے، 4 میں سے 3 حصے کرنے تھے، تو یہ ہے گویا یہ آدھا پورا، آدھا دینار، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی 4 حصے کر کے 3 حصے کرنے تھے نا، تو یہ پورا آدھا بن گیا، اور یہ آدھے کا بھی آدھا بن گیا، اور یہ بھی آدھے کا آدھا بن گیا، تو گویا آدھا اور یہ پورا ایک آدھے کا بھی آدھا، مطلب یہ اس کو ملائیں گے نا ان کو، تو ایک کیا ہے 1 دینار کے اگر 4 سے کریں تو ان میں سے کیا بنتے ہیں؟ 3، تو 3/4 یہ بنتے ہیں، تو تقریباً پورے ہو گئے 8 × 2 10 × 2 12 دینار پورے ہو گئے، اور یہ کیا ہے وہ 4 میں سے کیا ہے 3 حصے، 4 میں سے 3 حصے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تو پورا ہو گیا نا آدھا، ٹھیک ہے، اب آدھا میں سے کیا ہے 50% یہ ہو گیا، گویا 50% یہ ہو گیا، اور یہ کیا ہے 12 دونے 24 یعنی 25، 25، ہاں یہ تو 25 ہو گیا، یہ تو 50% یہ ہو لگ گیا، 25% یہ ہو گیا، تو گویا کیا ہے 75%، تو 75% وہ کیا ہے گویا 3/4 ہے، ٹھیک ہے کہ 12 دینار پورے، اور یہ گویا 75% ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کسر توڑنے کا طریقہ، جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، کل ترکہ کتنا ہے؟ 12 دینار پورے اور 3/4، چونکہ ترکہ میں کسر ہے 1/4 ہے، لہذا مخرج 4 ہوا، اچھا 12 ضرب 4 جمع 3 51، اور 6 ضرب 4 24، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے وفق کے ترکہ کتنا نکلتا ہے 17، اور وفق تصحیح کتنا نکلتا ہے 8، اور پھر اسی کے مطابق کیا ہے یہ کیا ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، جی تو کہنا چاہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي التَّارِكَةِ قُصُورٌ، اگر ترکہ میں کیا آ جائے کسر، جیسے کہ کیا تھا 12 صحیح 3/4، تو فَبْسِطِ التَّرْكَةَ وَالْمَسْأَلَةَ كِلْتَيْهِمَا، ترکہ اور مسئلہ میں سے ہر ایک کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو بنا کسر کی جنس میں سے، پھر ثم قدم فیہ ما رسم لہ، پھر اس میں بڑھا وہ اصول کہ جن کو ہم کیا ہے کتبنا ہو، رسمنا بمانا کتبنا ہو، جس کو ہم کیا ہے لکھ چکے،
ठीक है, रसमनाहु बमाना कतबनाहु। तो ये भी क्या है मसला, यहाँ पर भी क्या है लिखा गया है, जब कुछ शख्स छोड़े दो बेटियां माँ बाप तो मसला 6 से बनेगा। और फर्ज किया जाए कि तरका कितना है, 12 दिनार और तीन क्या है, 3 चौथाई दिनार। तो मसला और तरका के हो, तरका को जब फैलाएगा तो क्या बनेगा, अहद अहदम व जी। खमसीना 51। और मसला को जब फैलाएगा तो क्या बनेंगे, 24। ठीक है। और फिर इस तरह कहते हैं कि जब तरका और मसला के दरमियान क्या थी, फैलायों के दरमियान क्या थी, तवाफुक बिसुलुस था, 3 का तवाफुक था। तो 2 को ज़रब दी गई तरका के वफ में, और वो कितना बना, 17। फिर हासिल हो गया क्या है, कितने, 4 और 30, 34। 34। ठीक है। फिर इसको तकसीम किया गया मसला के वक्त पर, और वो था 8। तो कितने हासिल हो गए, 4 दिनार और 1 दिनार का चौथाई। और जो होगा क्या है, 2 बेटी में से हर एक के लिए, और एक को ज़रब दी गई तरका के वक्त में, तो हासिल हो गया क्या है, 17। फिर हासिल तकसीम किया गया मसला के वक्त पर, तो हासिल हो गया 2 दिनार और 1 दिनार का 8वां हिस्सा। तो ये क्या हो गया, माँ बाप में से हर एक के लिए हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में हम क्या है, तखारुज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो कोई सवाल है आपका? जी। सवाल पिछले सबक में एक है उस वैसे में। हाँ, कौन सा है? ये ग्रुप में एक दोस्त ने सवाल भेजा था। सवाल, 4 सवाल थे, उसमें से पहला सवाल हल करना था। अच्छा, बता सकते हैं सवाल, हल जी कर लेते हैं। निकालता हूँ मैं। ये देखें, ये सवाल था जिसको हमने हल किया है, जिसका औल कितना बनता है, 7। जिसमें से क्या है, 3 क्या है जौज के लिए है, 1 जद्दाद के लिए है, और 4 6 बहनों के लिए है। जो मसला किताब में हल किया गया है वो 8 नहीं बने गलत थे। था, वो मसला ही गलत लिखा हुआ था। तो इसका औल कितना बनता है, 4 नहीं बल्कि 8 ही बनता है। 8 बनता है जी। 8 बनता है। हाँ, 8 ही बनता है, 4 1 5 और 3 8। तो फिर 8। ठीक है, कोई मसला नहीं है। 3 शोहर को दे सकते हैं, 1 जद्दाद को देना, 3 जद्दाद को मुश्किल है क्योंकि तबाजुन की निस्बत बनता है, तो 3 ले लेंगे। 4 और 6 में से किसी से है तवाफुक की, तो वफ्क निकाल लेंगे, और वफ्क कितना निकलेगा, 2 के जरिए वफ्क निकलेगा 6 का, तो क्या निकलेगा, 3। तो यहाँ पर भी 3 हासिल हो जाएगा। अब 3 और 3 आपस में तसावी की निस्बत रखते हैं, तो किसी एक अदद जी। रास को ले लिया जाएगा, और किसी एक को अदद रास को लेकर ज़रब देंगे। 8 तिया 24। 24, और 3 जी। एकम 3 9, 1 ज़रब 3 3, 4 तिया 12। तो कितने हो गए, 12 जमा 3 15, 15। 15 और 9 24, 15 9 24। 24। हल हो गया है। अब मुश्किल है, जी जी। 3 3 जद्दाद को मिल जाएंगे, 9 इसे जौजा जौज को मिल जाएंगे, और 12 6 बेटियों को कितने कितने मिलेंगे, फीस क्या है, 6 बहन को 12 मिलेंगे, तो 2 2 हिस्से मिलेंगे। हल हो गया है। ये देखें ठीक क्या हो गया सही है, इंशाल्लाह। ठीक हो गया है। जी जी इंशाल्लाह। जी, बार भी बहरहाल कोई भी मसला हो फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा आपको। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।